یعنی اگر تمہیں کرائٹیریا چاہیے نا اب سکسیس کا، تو یہ اپنے ساتھ اس چیز کو بالکل پکا کر لو کہ تمہیں قرآن ہی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں بتائے گی کہ اب کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کوئی بندہ قرآن کی بات کرتا ہے، پھر کوئی بندہ احادیث کی بات کر دیتا ہے، پھر کوئی بندہ آتا ہے اپنی رائے بیان کر دیتا ہے، کوئی بندہ اپنے ایکسپیرینسز بیان کرتا ہے، اور ان سب کو سننے کے بعد ہم اپنا ایک سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پھر کنفیوژن آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اچھائی اور برائی، نیکی اور برائی کا جو ہے وہ ایک مادہ رکھا ہے، وہ جذبہ رکھا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ رکھی ہے۔ ہر انسان کو پہچان ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ہی بتایا کہ کامیاب وہ ہوگا جو پاورز اللہ نے تمہیں اندر دی ہیں، نیکی کی طاقت اور برائی کی طاقت۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چند صفات یہاں پہ مینشن ہیں، کیا ان سے متعلق میری زندگی میں یہ ساری چیزیں فلفلڈ ہیں؟ کیا میں ان کو فالو کرتا ہوں؟ اگر فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ان صفات کی لائٹ میں جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب جی سے پہلے انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے انشاءاللہ کہ قرآن مجید کے مطابق کامیاب لوگ کون ہیں اصل میں، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید نے کامیاب قرار دیا ہے؟ پہلا ہی سوال جو عمار نے پوچھا بہت ہی زبردست سوال اس اعتبار سے ہے کہ یہ واقعی فیکٹ ہے اس وقت کہ دنیا میں سکسیس ایز اے ورڈ اگر ہم دیکھیں یا سکسیس ایز اے آبجیکٹیو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ بہت سارے انٹرنیشنل موٹیویشن اسپیکرز ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی اپنا ایک سکسیس کا کرائٹیریا ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جی یہ سکسیس ہے، اس کو فالو کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایون اب اگر ہم دیکھیں تو ود ان مسلمز بھی جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور بہت سی باتیں درست بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے اندر ایک کنفیوژن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو یوتھ جو ہے جب وہ ایک سپیکر کو سنتے ہیں وہ ایک بات کرتا ہے، دوسرے کو سنتے ہیں وہ دوسری بات کرتا ہے، تو وہ ایک کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ پھر اصل کامیابی ہے کیا۔ تو ایک چیز تو پہلے یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے زندگی میں کوئی بھی چیز پک کرنی ہے تو اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اصل میں مسلمان کے لیے وہی کرائٹیریا ہے۔ اگر اس کرائٹیریا کو ہم سمجھ جائیں اور اسی کو فالو کریں تو ہماری زندگی میں کنفیوژن نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم 3-4 مختلف لوگوں کو سن کے، جس میں کوئی بندہ قرآن کی بات کرتا ہے، پھر کوئی بندہ احادیث کی بات کر دیتا ہے، پھر کوئی بندہ آتا ہے اپنی رائے بیان کر دیتا ہے، کوئی بندہ اپنے ایکسپیرینسز بیان کرتا ہے، اور ان سب کو سننے کے بعد ہم اپنا ایک سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پھر کنفیوژن آتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جو چیز خالص ہے، اس خالص چیز میں جب بھی آپ کسی چیز کو ایڈ کریں گے تو وہ خالص نہیں رہے گی، وہ ملاوٹ شدہ ہو جائے گی۔ تو ملاوٹ شدہ چیز کے اندر آپ کو کبھی بھی وہ تاثیر اور کلیئرٹی نہیں ملے گی جو کہ خالص چیز کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان کیا، بالکل درست سوال ہے، اور کامیابی کے بارے میں مسلمانوں کو اسی پہ ہی سٹینڈ کرنا چاہیے کہ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے کامیاب کہا، ورنہ ہم سب کے کرائٹیریاز جو ہیں وہ ایک طرف ہوں اور اللہ کی کامیابی کا کرائٹیریا ایک طرف ہے، تو اصل میں کرائٹیریا وہی پریویل کرے گا جو اللہ نے بتایا۔ اور رہی بات کہ کون لوگ کامیاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کامیابی کو مختلف الفاظ سے بیان کیا۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فوز کا ذکر کیا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فلاح کا ذکر کیا۔ تو یہ دونوں الفاظ بہت کامنلی اور بہت زیادہ قرآن کے اندر استعمال ہوئے کامیابی کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کامیابی کا تذکرہ کیا تو پھر لوگوں کو کچھ صفات بتائیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ ایک امبریلا کے طور کے اوپر بتا دیا کہ بھئی اس کو تم اگر فوکس کرو گے تو تم اس کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ اب قرآن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے ہی زبردست انداز میں ہم تک وہ سارا پیغام پہنچایا، اور قرآن کے شروع میں ہی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پہچان کرائی، اپنی رحمت کا تذکرہ کیا، اپنی شکر کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آخرت کے بارے میں بات بتائی، پھر اللہ تعالیٰ نے کامیاب ناکام لوگوں کا بتایا، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ کریکٹرسٹک کا ذکر کیا جو سورہ بقرہ کے بالکل شروع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ کس چیز کا ذکر کیا؟ یہ اللہ کی کتاب کا ذکر کیا۔
یعنی اگر تمہیں کرائٹیریا چاہیے نا اب سکسیس کا، تو یہ اپنے ساتھ اس چیز کو بالکل پکا کر لو کہ تمہیں قرآن ہی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو تمہیں بتائے گی کہ اب کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب سے متعلق ذہنوں کے اندر اگر کسی قسم کا بھی کوئی شک آ سکتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ اگر تم مسلمان ہوتے ہوئے اس کتاب پہ ایمان تو رکھو گے، لیکن تمہارے دل کے اندر اگر ذرا سی بھی یہ کیفیت ہے کہ نہیں دیکھو وہ گورے تو جو ہیں وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں، فلاں اس بارے میں یہ کہتا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ ان کی بات کے جو مختلف جا رہا ہے، تو اور اس کی وجہ سے اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو، تو پھر سمجھو کہ تم اس کتاب سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ تمہیں اس کتاب میں دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے پہلی چیز جو تم نے کلیئر کرنی ہے وہ کیا ہے، اس کتاب کے بارے میں چیز سمجھو کہ کسی قسم کی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے کیا فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان تقوی والوں کی مختلف صفات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس رزق میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے آپ کی طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا نا کامیابی کا، انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے شروع میں ہی پہلے کامیابی کو ایڈریس کیا۔ باقی اگر پورا قرآن دیکھیں تو جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، پھر اللہ کے مزید احکامات کا تذکرہ وہ سب بعد میں ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے حساب سے شروع میں ہی بتا دیا کہ بھی بیسکس اپنی کلیئر رکھو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جب یہ اسلام پہ چلنے کی بات کریں گے نا تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں آئے گا بھی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو کیا ہے، تو اللہ نے چند صفات ذکر کی۔ یہ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں کامیابی ہیں، لیکن شروع میں اللہ نے ان چند صفات کا ذکر کیا۔ اب پہلی چیز کیا ہے کہ بحیثیت مسلمانوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چند صفات یہاں پہ مینشنڈ ہیں، کیا ان سے متعلق میری زندگی میں یہ ساری چیزیں فلفلڈ ہیں، کیا میں ان کو فالو کرتا ہوں؟ اگر فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ان صفات کی لائٹ میں جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ فرمایا فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار لی۔ وہ وقت خواب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ نے ایک اور کرائٹیریا دیا قرآن میں کہ دیکھو کیا تمہاری زندگی میں نیک اعمال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اچھائی اور برائی، نیکی اور برائی کا جو ہے وہ ایک مادہ رکھا ہے، وہ جذبہ رکھا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ رکھی ہے۔ ہر انسان کو پہچان ہے کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ہی بتایا کہ کامیاب وہ ہوگا جو پاورز اللہ نے تمہیں اندر دی ہیں، نیکی کی طاقت اور برائی کی طاقت، اور نیکی اور برائی کے معیار کو سمجھتے ہوئے جو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نیکیوں کی طرف راغب کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے کے چلو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی اللہ نے کامیابی ناکامی بتا دی۔ اور پھر اس کے بارے میں اگر آپ یوں سمجھیں کہ ایک پورا امبریلا ڈیفائن کیا جائے نا، کہ کوئی شخص یہ کہ مجھے آپ صرف ایک آیت میں بتا دیں کہ کامیابی کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس شخص نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی
وہی بڑی کامیابی کو پہنچا. یہ اللہ نے ایک سٹینڈرڈ پورا پیکج دے دیا کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں دیکھو کہ تمہاری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے کہ نہیں ہے. جو جتنا زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ کامیابی کے اتنا قریب پہنچتا چلا جائے گا. اور جس شخص کی زندگی میں سے یہ سب اطاعت نکلنا شروع ہوگی وہ کامیابی سے بہت دور پہنچتا جائے گا اور وہ ناکامی کی طرف چلے گا. تو یہ چند آیات ہیں. اس کے علاوہ بے شمار اور آیات ہیں قرآن میں جن میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا تذکرہ کیا، لیکن میں آپ کے سامنے صرف وقت کے اعتبار سے چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے قرآن میں جو کامیابی کا ذکر کیا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے.